بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا درس جو ہے 13 نمبر ہے۔ آج ہم باب النور والعصم من الفتن بسورۃ الکہف کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ کیا بتا رہے کہ النور روشنی حاصل کرنا، نور کا حاصل ہونا، والعصم بچاؤ حاصل کرنا، بچاؤ من الفتن فتنوں سے بچاؤ اور نور کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بسورۃ الکہف، سورہ کہف کے ذریعے۔ حدیث نمبر 18 ہے، یہ اس کی سند یہاں سے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سے یہ سند ہے اور حدیث مروی ہے۔ آگے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ، من قرأ جو شخص پڑھے، جو شخص قرأ پڑھے سورۃ الکہف سورہ کہف، لیلۃ الجمعہ جمعرات کو، جمعے کی رات کو جو سورہ کہف پڑھے، اضواء لہ اس کے لیے پر نور کر دیتا ہے، روشنی کر دیتا ہے، روشن ہو جاتے ہیں اس کے لیے دن راتیں، من النور نور سے، فیما بینہ وبین البیت العتیق اس آدمی سے لے کر بیت اللہ شریف تک، یعنی اتنا نور جو ہے بن جاتا ہے، فیما بینہ اس شخص کے بیچ سے لے کر، یعنی اس اور بیت اللہ کی بیچ جو فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جو ہے اس کے لیے نور کا کر دیتا ہے۔ من قرأ جو پڑھ لے سورۃ الکہف سورہ کہف، لیلۃ الجمعہ جمعرات کو، اضاء لہ اس کے لیے کر دیتا ہے روشن، من النور نور سے، فیما بینہ اس کے، وبین البیت العتیق بیت اللہ کی بیچ، بیت اللہ کو بیت عتیق بھی کہتے، بیت عتیق، عتیق مضبوط کو بھی کہتے ہیں، قدیم کو بھی کہتے ہیں، کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے مسجد اقصی سے پہلے بنایا گیا تھا۔ البیت العتیق معنی مضبوط یا قدیم۔ اور یہ جو حدیث محترم حضرات آگے کہہ رہے کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ، یہ حدیث موقوف ہے، جو صحابی پر رک جاتی نا سند، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ لہو حکم الرفع، لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یہ حدیث لہو حکم الرفع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے جو آپ علیہ السلام تک سند جائے، لأن مثلہ کہ اس جیسی بات، لأن مثلہ اس جیسی بات، اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، لا يقال من قبل الرأی نہیں کہی جاتی اپنی طرف سے، ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہی جاتی، یعنی کوئی عقلی بات نہیں ہے، ایک نقلی بات ہے، نقل سے اس کا تعلق ہے، عقل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لا یقال ایسی بات نہیں کہی جاتی، نہیں بولی جاتی، من قبل الرأی اپنی رائے سے، اپنی طرف سے۔ یہ حدیث نمبر 18 تیاگی حدیث نمبر 19 ہے، یہ جو اس کی سند ہے، قال اخبرنی الشیخ عبداللہ بن عقیل، یہ جو پوری اس کی سند ہے، دیکھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ سے ہے۔ پھر آگے جو ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ جو حفظ کر لے، یاد کر لے،
10 آیات 10 آیات جو یاد کر لے 10 آیتیں من اول سورۃ الکہف سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے عصمہ محفوظ رہے گا بچایا جائے گا من الدجال مانا دجال سے فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا من حفظ جو یاد کر لے حفظ کر لے یاداشت میں بیٹھائے ایک تو پڑھنا ہوتا ہے ریڈنگ اور ایک کیا ہے میمورائزنگ کرنا یعنی ذہن میں بٹھانا بالکل دیکھے بغیر پڑھ سکے اس کو کہتے حفظ من حفظ جو یاد کر لے 10 آیات 10 آیتیں من اول سورۃ الکہف سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں جب یہ یاد کرے گا نا تو اس کی برکت سے کیا ہوگی آدمی عصم من الدجال دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا آگے جو ہے حدیث نمبر ہے 20 اس کی سند یہاں سے امام بخاری رحم اللہ تک جا رہی آگے یہ حدیث جو ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دیکھیں عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رجل ایک شخص تھے رجل ایک شخص یقرأ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے سورہ کہف ایک شخص تھی وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے وَإِلَى جَنْبِهِ اور اس کی جانب میں اس کا اپنا حصوان ایک گھوڑا تھا حصوان ایک گھوڑا تھا مربوط بندہ ہوا ایک گھوڑا تھا جس نے باندھ لیا تھا بشطنین دو رسیوں سے وغیرہ جو رسی لوگ ڈالتے ہیں فتغشت ہو ڈھانپ لیا اس شخص کو فتغشت ہو ڈھانپ لیا اس شخص کو صحابتن ایک بادل نے ایک بادل چھا گیا اس پر فجعلت ہونے لگا وہ بادل تدنو و تدنو قریب آتا جا رہا تھا تدنو و تدنو منا قریب آتا جا رہا تھا وجعل فرسه اور ہونے لگا اس کا گھوڑا ينفر بدکنے لگا اس کا گھوڑا بدکنے لگا رسی میں خود کو ادھر ادھر کھینچنے لگا بھاگنے کی جو کوشش کرتا ہے جس سے اسی طرح سے فلما اصبح اس کو یہ قصہ عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے فلما اصبح جب صبح ہوئی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو شخص فذکر ذلك له یہ قصہ اس کو سنا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کل ہوا تھا فقال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف کی تلک السکینہ یہ سکینہ تھا سکینہ تنزلت بالقرآن کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اس کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا آپ پر تو دیکھیے حدیث ہے کہ قال کان رجل ایک شخص تھے یقرأ سورۃ الکہف سورہ کہف پڑھ رہے تھے ویلے جنبہ اور اس کی جانب میں قریب جو تھا باندھ لیا تھا حصوان ایک گھوڑا مربوط بندہ ہوا بشتنین دو رسیوں سے فتغشتہ صحابۃ بادل نے اس سے ڈانپ لیا گھیر لیا جیسے اوپر سے بادل آتا ہے فجعلت تدنو و تدنو جیسے وہ تلاوت جاری رکھی ہوئی تھی نا تلاوت کر رہے تھے تو فجعلت تدنو و تدنو بادل بھی قریب آتا جا رہا تھا وجعل فرسه ينفر اس کا گھوڑا بدکنے لگا فلما اصبح جب صبح ہوئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے فذکر ذکر کیا ذالک وہ قصہ لہو آپ علیہ السلام کے لیے فقال فرمایا تلک السکینہ وہ سکینہ تھا تنزلت بالقرآن قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا سکینہ سکون سے نکلا ہے لفظ نا ساکن اس چیز کو کہ جو کھڑا ہوا ہو آرام سے ہو جسے لوگ کہتے ہیں آدمی متحرک کی زیادہ حرکت کرتا ہے فعال رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے آرام اس کی نہیں زندگی میں آرام نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا ساکن اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہو بس سکون ہو اس میں حرکت ورکت نہیں کرتا سکینہ تو کیا مطلب ہے یعنی اللہ ایک خاص قسم کی رحمت نازل فرماتے ہیں اس سے انسان کو جسمانی
قلبی دماغی راحت محسوس ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہیں۔